بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 سے 97 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور جہاں کے لیے موجب ہدایت، اس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا، اور لوگوں پر خدا کا حق ہے جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھے وہ اس کا حج کرے، اور جو اس کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے، اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164 سے 169۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کی، اور حکم دیا کہ جس جگہ ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا اور آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے، اپنے پسندیدہ رسول اور اپنے خلیل اور انبیاء کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بیت اللہ تعمیر کیا، جو دنیا میں سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا تاکہ وہ اس میں اللہ کی عبادت کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی رہنمائی فرمائی کہ کہاں اور کس جگہ بنانا ہے۔ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بیت اللہ کی جگہ بتائی۔ بیت اللہ بیت المعمور کے عین نیچے واقع ہے۔ اس طرح ساتوں آسمانوں میں سے ہر ایک میں عبادت خانہ بالکل سیدھ میں ہے۔ بعض مقتدین نے کہا ہے کہ ہر ایک آسمان میں ایک عبادت گاہ ہے جہاں اس آسمان والے عبادت کرتے ہیں، جس طرح زمین والوں کے لیے کعبۃ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین والوں کے لیے ایک گھر بنائیں جس طرح آسمانوں والے فرشتوں کے لیے عبادت گاہیں ہیں، اور اس کی جگہ کی نشاندہی بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دی، جو آسمان و زمین کی تخلیق کے ساتھ ہی مختص اور مقرر ہو چکی تھی۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مکہ وہ شہر ہے جس کو آسمان و زمین کی پیدائش کے دن ہی سے عزت و حرمت والا قرار دیا گیا ہے، اور قیامت کے دن تک اللہ کے حکم سے یہ حرمت والا رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں جس سے ثابت ہو کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی بیت اللہ بنایا گیا تھا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تمام انبیاء کے نزدیک یہ جگہ عظمت و منزلت والی تھی۔ آدم علیہ السلام نے یہاں ایک قبہ بنایا تھا، اور فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا
کہ ہم نے تجھ سے پہلے اس جگہ کا، اس بابرکت گھر کا طواف کیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی 40 دن تک اپنے سواروں سمیت اس کا طواف کرتی رہی ہے۔ لیکن یہ سب اسرائیلی روایات ہیں۔ یہ بھی بیان کیا ہے کہ نہ ان کی تصدیق کی جائے اور نہ ان کی تکذیب کی جائے۔ یہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے، جو اپنے بعد میں آنے والے تمام انبیاء کے والد ہیں۔ ان کی اولاد انہی کی پیروی کرتی اور انہی کے طریقہ کو اپناتی رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، اور مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کرتے رہے ہیں، کیونکہ جب دیواریں بلند ہوئیں تو اسماعیل علیہ السلام نے یہ مشہور پتھر لا کر رکھ دیا تاکہ اس پر چڑھ کر دیواروں کو مزید بلند کیا جا سکے، اور اس کا تذکرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک طویل حدیث میں بھی موجود ہے۔ اور یہ پتھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک بیت اللہ کی دیوار سے چپکا رہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پتھر کو بیت اللہ سے تھوڑا سا دور کر دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو اس کے پاس نماز پڑھنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو بہت سے کاموں میں پسند فرمایا اور تائید فرمائی۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار عرض کیا تھا کہ کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید میں یہ آیت نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سورۃ البقرہ آیت نمبر 165، اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے یہ نشانات ابتدائے اسلام تک موجود تھے، یعنی آپ کے پاؤں کے یہ نشان اس پر موجود ہیں، اور قدم کے نشان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ ننگے پاؤں تھے، جوتا پہنا ہوا نہیں تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرمانا، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ کے خلیل اور جلیل پیغمبر علیہ السلام نے بے آب و گیا وادی میں سب سے افضل جگہ میں سب سے اعلیٰ و برتر بلند شان والا گھر بنایا اور اس کے باشندوں کے لیے برکت کی دعا کی، اور یہ کہ ان کو پھلوں کا رزق دیا جائے، حالانکہ وہاں پانی بہت ہی کم تھا اور درختوں، کھیتوں اور پھلوں کا نام و نشان تک بھی نہ تھا، اور یہ بھی دعا کی کہ اس جگہ کو عزت و احترام، امن و آشتی والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کی پکار پر لبیک کہا اور ان کا سارا مطالبہ پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ العنکبوت آیت نمبر 67 میں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنا دیا ہے اور لوگ اس کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورۃ القصص آیت نمبر 57 میں، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی، جہاں ہر قسم کے میوے پہنچائے جاتے ہیں، اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے یہ بھی دعا فرمائی کہ انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجے، یعنی ان میں ایسا رسول بھیجے جو ان کی جنس سے ہو اور انہی کی فصیح و بلیغ عربی زبان بولتا ہو، تاکہ ان کو دنیا اور دین کی نعمتیں اور دنیا و آخرت کی سعادت ان کو مکمل طور پر حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور ان میں ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا، وہ ایسا اعلیٰ و عرفہ اور بلند شان والا تھا کہ اس پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا اور دین اس کے لیے مکمل فرما دیا، جو ان سے پہلے کسی نبی کے لیے مکمل نہیں ہوا تھا، اور روئے زمین کے تمام لوگوں کے لیے آپ کا پیغام عام کر دیا۔
ابراہیم علیہ السلام نے زمین والوں کے لیے کعبۃ اللہ تعمیر کیا ہے، اس لیے آپ اس بات کے حقدار قرار پائے کہ ان کی اولاد میں پیدا ہونے والا آخری نبی بھی عرفہ و اعلیٰ مقام پر فائز ہو، اور وہ آسمانوں پر بیت المعمور کے پاس اعلیٰ مراتب و منازل کے مستحق قرار پائیں، اور یہ بیت المعمور 7ویں آسمان والوں کا قبلہ اور عبادت خانہ ہے اور بابرکت ہے۔ روزانہ اس میں سے 70,000 کی تعداد میں فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ ایک قول حضرت سدی رحمہ اللہ کا ہے کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تو ان دونوں حضرات کو کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کی جگہ کہاں ہے، تو اس جگہ کی نشاندہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے الخجوج نامی ایک ہوا بھیجی جس کے 2 پر اور سام کی شکل و صورت میں ایک سر تھا۔ اس نے کعبہ کے ارد گرد جگہ کو صاف کر دیا اور اس کی بنیادیں ظاہر کر دیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کدالوں کے ساتھ کھدائی کر کے بیت اللہ کی بنیاد رکھی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی، پھر جب انہوں نے بنیادیں کھڑی کر دیں اور رکن بنانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے ایک خوبصورت پتھر لاؤ، اس کو میں اس جگہ رکھوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ابا جان میں تو تھک چکا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو یہ کام میں کرتا ہوں۔ جب وہ پتھر لینے کے لیے چلے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک سیاہ پتھر ہند سے لے کر آ ملے۔ یہ پتھر سغامتا بوٹی کی طرح سفید یاقوت تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس پتھر کو جنت سے لائے تھے، لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے یہ سیاہ ہو گیا۔ اتنے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ایک پتھر لے کر پہنچے تو دیکھا کہ رکن کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ ابا جان یہ کدھر سے آیا ہے، کون لایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے سے زیادہ چست ایک جوان لایا ہے۔ پس دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بنایا گیا ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹا تعمیر میں مصروف تھے تو وہاں اس وقت کے زمین کے بادشاہ ذوالقرنین کا گزر ہوا، تو اس نے دریافت کیا کہ آپ کو کس نے اس کی تعمیر کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو 5 مینڈوں نے اس کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو حکم دیا ہے۔ تو سکندر ذوالقرنین اسی وقت آپ پر ایمان لایا اور آپ کی اس بات کی تصدیق کی۔ حضرت ارزقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کا طواف بھی کیا۔ ایک لمبی مدت تک بیت اللہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کی شکل میں موجود رہا۔ پھر قریش نے اس کو دوبارہ بنایا، مگر ان کے پاس رقم کم ہو گئی تھی، کیونکہ قریش نے آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا کہ حلال مال خرچ کرنا ہے، حرام کا پیسہ نہیں لگانا، تو انہوں نے شمال کی جانب شام کی طرف سے اسے چھوٹا کر دیا اور اسی حالت پر آج تک موجود ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جب تیری قوم نے کعبۃ اللہ کو بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے انہوں نے کچھ چھوڑ دیا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا آپ اس کو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر نہیں کر دیتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر تیری قوم کا زمانہ کفر کے قریب نہ ہوتا، یعنی ابھی نئے نئے اسلام لائے ہیں، تو میں یہ کام ضرور کر دیتا۔ اور دوسری روایت ہے کہ اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت کے ساتھ بنا نہ ہوتا
تو میں کعبہ کے خزانے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا اور اس کا دروازہ زمین کے ساتھ ملا دیتا اور حتیم کو کعبہ میں شامل کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کعبہ کو اس انداز سے بنوایا جس کی اطلاع ان کی خالہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے دی تھی۔ جب حجاج بن یوسف نے 73 ہجری میں آپ کو شہید کر دیا تو اس نے عبد الملک بن مروان کو خط لکھا جو اس وقت خلیفہ تھا کہ یہ کام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی مرضی سے ہی کروایا تھا، تو عبد الملک نے اس سے پہلی حالت پر بنوانے کا حکم دیا۔ پس انہوں نے اس کی شامی دیوار کو توڑا اور حتیم کو اس سے نکال دیا اور دیوار کو بند کر دیا اور کعبہ کے اندر پتھر لگا دیے۔ اس طرح اس کا مشرقی دروازہ بلند ہو گیا اور مغربی دروازہ بالکل بند کر دیا گیا، جیسے آج کل دیکھنے میں آتا ہے۔ پھر جب اموی بادشاہ کو یہ اطلاع ملی کہ ابن زبیر نے تعمیر کعبہ کا کام حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ حدیث کی بنا پر کیا تھا تو وہ اس پر نادم ہوئے اور پشیمان ہوئے اور کہنے لگے کہ کاش وہ اس کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر کے مطابق ہی چھوڑ دیتے اور کوئی رد و بدل نہ کرتے۔ مہدی بن منصور کی خلافت کے زمانہ میں حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ سے مشورہ طلب کیا گیا کہ کعبۃ اللہ کو دوبارہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر کے انداز میں بنا دیا جائے جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور تمنا بیان کی ہے۔ تو حضرت امام مالک نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اس طرح کعبۃ اللہ بادشاہوں کا کھلونا بن جائے گا، مطلب یہ ہے کہ ہر آنے والا بادشاہ اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح بیت اللہ اسی حالت پر قائم رہا اور آج تک بدستور اسی طرح قائم ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کعبۃ اللہ کی تعمیر کا یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ۔